بڑا لطیف واقعہ ہے، اس کو بھی بہت ساری کتب میں لکھا، آپ کے مناقب پر جو بھی لکھی گئی، یہ پوری کتاب ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان پہ لکھی گئی، یہ پوری کتاب امام اعظم پہ، عقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان، امام صالحی کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، ایک رافضی آ گیا۔ ایک کون آیا؟ ارے رافضی وہ ہوتے ہیں جو صحابہ کرام پہ طعن کرتے ہیں۔ فجاء رجل رافضی، ایک رافضی آ گیا اور اس کا نام تھا شیطان الطاق، مشہور ہی اس کا نام یہ تھا شیطان الطاق۔ آ کے کہنے لگا اے امام سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ امام اعظم سے کہنے لگا، ہو رافضی جس کو ہم دوسرے لفظوں میں دوسرا لفظ بولتے ہیں جو شین سے شروع ہوتا ہے، تو کہنے لگا اے امام اعظم ابو حنیفہ یہ بتائیں سب سے بہادر کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا جواب سننا، آپ فرمانے لگے میرے نزدیک مولا علی سب سے بڑے بہادر ہیں، تمہارے نزدیک ابو بکر صدیق بڑے بہادر ہیں۔ وہ رافضی تھا، بات سمجھ آئی ہے؟ وہ کہنے لگا کالا شیطان الطاق کہنے لگا ھذا مقلوب، یہ بات آپ نے الٹ کر دی ہے، شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے کہنا یہ تھا میرے بارے کہ تمہارے نزدیک علی سب سے بڑے بہادر ہیں اور میرے نزدیک جو ہیں وہ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق، یعنی آپ اپنے بارے یہ بات کریں، میں پہلے ہی رافضی ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق بڑے بہادر ہیں۔ کہنے لگا ھذا مقلوب، یہ بات آپ نے الٹی کر دی ہے۔ فقال ابو حنیفہ، فرمایا میں نے بات ٹھیک کی ہے، میں سمجھاتا ہوں تجھے۔ کہنے لگا کیسے؟ یہ آخری بات ہے، توجہ سنیے گا۔ آپ فرمانے لگے کہ ہمارے نزدیک علی المرتضیٰ بڑے بہادر اس لیے ہیں، حالانکہ وہ بات ایک الگ ہے کہ مولا علی نے ایک بار لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا اے علی آپ سب سے بڑے بہادر ہیں۔ مولا علی فرمانے لگے میں تو صرف اپنے برابر والے بندے سے لڑتا ہوں۔ فرمایا ابو بکر صدیق وہ ہیں جو بظاہر اپنے سے بھی بہادر بندوں سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ تو علی کا فیصلہ یہ ہے کہ سب سے بڑے بہادر اشجع الناس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن سامنے جب رافضی بیٹھا ہو تو جواب یوں دیا جاتا ہے۔ فرمانے لگے تمہارے نزدیک ابو بکر صدیق بہادر ہیں، میرے نزدیک علی بہادر ہیں۔ بندہ ہکا بکا کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ بہادری ہوتی ہے کسی کی فضیلت کو تسلیم کر لینا، کسی کی شان کو تسلیم کر لینا۔ کوئی مجھ سے بڑا ہے میں مان جاؤں یہ مجھ سے بڑا ہے، کسی کا حق زیادہ ہے میں مانوں یہ اس کا حق ہے، تو دل سے مان جانا یہ بڑی بہادری ہوتی ہے۔ فرمایا میں تو اس لیے مولا علی کو بہادر کہہ رہا ہوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی باری آئی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ آپ نے خود یہ فیصلہ کیا کہ خلیفہ بنایا جائے گا تو صدیق اکبر کو بنایا جائے گا کیونکہ حق ان کا ہے۔ تو فرمایا میں اس بنیاد پر حضرت مولا علی کو بہادر تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بہادروں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ فرمایا اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ ابو بکر صدیق تیرے نزدیک کیسے بڑے بہادر ہیں۔ کہنے لگا کیسے؟ فرمایا تم یہ کہتے ہو نا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا حق تھا خلافت اور چھینا معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کا حق، کہا جی ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے تو نہ سکے، ولیکن اخذہ منہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نے وہ حق لے لیا۔ ولم یکن لعلی قوۃ لاستردادہ منہ، فرمایا مولا علی کے پاس پھر طاقت نہیں تھی اپنا حق بازیاب کرانے کی، تو پتہ چلا ابو بکر صدیق کو تم علی سے زیادہ بہادر جانتے ہو، اس لیے تم یہ کہتے ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے بہادر ہیں، یا انہوں نے حق چھین لیا، یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ نہ بن سکے۔ تو اب رستہ تو کوئی نہیں بچا، اگر اقرار کرتا ہے کہ بات ایسے ہی ہے بالکل یہ بات ٹھیک ہے تو بھی مرتا ہے، اور اگر انکار کرتا ہے کہ ایسے بات نہیں ہے، یعنی اگر یہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ ابو بکر صدیق بہادر ہے، تو اپنا عقیدہ مرتا ہے میں کیسے کہوں ابو بکر صدیق بہادر ہے۔ تو اگر وہاں پہ وہ انکار کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے، پھر بھی عقیدہ مرتا ہے کہ پہلے خلیفہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے، یعنی وہ لے تو نہ سکے اپنا حق۔ تو فرمایا اس طرح میں نے ثابت کر دیا ہے کہ میرے نزدیک مولا علی بہادر ہیں، تیرے نزدیک ابو بکر صدیق بہادر ہیں۔ کہتے ہیں کہ فتحیر الرافضی وخرج، ہکا بکا ہو گیا، مخبوط الحواس ہو کے وہاں سے اٹھ کے باہر نکل گیا۔
اور اب انکار نہ کر سکا. امام صاحب نے جواب ہی ایسا دیا کہ وہ نہ تو سامنے سے انکار کر سکتا تھا نہ اقرار کر سکتا تھا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معنی میں بہادر ثابت کروایا اس بندے سے، اور انکار کرنے کو بھی نہ چھوڑا. اس ہستی کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. یہ ہے ذہانت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی.